ٹائپس آف وحی قرآن میں آتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلَّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا کہ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرے ایکسیپٹ فار وحی. یہ وحی مینس کہ اس پہ انسپریشن کی جائے, اس کے دل میں بات ڈالی جائے. او من وراء حجاب, یا پھر حجاب کے پیچھے سے, جیسے موسیٰ علیہ السلام نے بات کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء والمعراج پہ بات کی. او یرسل رسولا فیوحی بإذنہ, یا کوئی رسول بھیجا جائے جو ان پہ حیات لائے, یعنی ان پہ پھر وحی کے, جیسے قرآن کی فارم میں. سو اس آیت میں 3 فارمز بیان کی جا رہے ہیں, ایک انسپریشن, دوسرا حجاب کے پیچھے, اور تیسرا کسی رسول کے تھرو آیات کی فارم میں. سو دا پوائنٹ از کہ وحی کی ایگزامپلز میں, وحی کی فارمز میں یہ صرف ایک فارم نہیں ہے کہ قرآن کی آیات ہی وہی ہیں, رادر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کسی بات کا اترنا اور وہ دین بن کے اترنا اور وہ بتانا, وہ وہی ہے. فار ایگزامپل انسیڈنٹ آف زینب اینڈ زید رضی اللہ عنہما, آپ ان کو دیکھیں سورہ احزاب میں آیت نمبر 37 میں آتا ہے, اور جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان سے نکاح کریں. وہ قرآن کس آیت میں حکم دیا گیا کہ اللہ کے نبی کو نکاح کریں, کہیں قرآن میں موجود نہیں ہے. بٹ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے زوجنا کہا کہ ہم نے اس سے آپ کا نکاح کیا. تو حدیث میں اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں نہیں بلکہ وحی کے ذریعے حکم دیا گیا کہ آپ ان سے نکاح کریں, اور وہ وحی قرآن کی فارم میں نہیں ہے, یعنی قرآن کے علاوہ بھی حدیث وحی ہے. دا انسیڈنٹ آف بنی نذیر قبیلے کا, کہ جب مسلمانوں نے اس پہ اٹیک کیا اور ان کے درخت, کھجور کے درخت جلا دیے, تو ہمیں پتہ چلا کہ وہی قرآن بھی وہی ہے اور حدیث بھی وہی ہے. ایک اور انسیڈنٹ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واللہ I'll make a decision by wahi, by the book of Allah subhanahu wa ta'ala, and then when he made the decision it was based on hadith interpretation. So وحی میں یہ بات سمجھ لیں کہ قرآن اور حدیث دونوں آتی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا جس میں پرائمریلی تو قرآن ہے, اور اللہ نے وحی کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھا کرتے تھے, اور سبحان اللہ جب وہ ہر بات کو لکھا کرتے تھے تو کچھ اس زمانے کے اورینٹلسٹس نے کہا کہ تم ہر بات لکھتے ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں, بشر ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ کبھی اچھے موڈ میں ہوتے ہیں, کبھی غصے میں ہوتے ہیں, تو تم ہر بات لکھ لیتے ہو. کم از کم پوچھو تو صحیح, کم از کم یہ تو دیکھو کہ تم کون سی باتیں لکھ رہے ہو, کہ کیا کر رہے ہو تم, یو آر رائٹنگ ایوری تھنگ. تو وہ صحابی تھوڑا کنفیوز ہو گئے, واقعی میں یہ بات دیکھیں لاجیکلی تو سمجھ میں آتی ہے. تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں آپ کی ہر بات لکھوں, یا میں جب آپ صرف درس دے رہے ہوں, یا جب صرف آپ فار ایگزامپل اچھے موڈ میں ہوں تبھی لکھوں, جب آپ غصے میں ہوں تو نہ لکھوں. تو آپ نے کہا اکتب, لکھو, فَهُوَ الَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ مَا خَرَجَ مِنْهُ إِلَّا الْحَقِّ. آپ نے کہا لکھو, اور اپنے چہرے کی طرف اشارہ کی, زبان کی طرف, کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا. اور ہم کہتے ہیں کہ حدیث یعنی اللہ کے نبی کے الفاظ صرف ہسٹوریکل فیکٹ ہیں, اور وہ دین میں اضافہ یا کمی کا باعث نہیں کرتی. قرآن میں آتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ڈیزائر سے, اپنی ومز سے, اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے. ان ہوا الا وحی یوحا, کہ وہ تو ریولیشن ہے جو ان پہ بھیجی جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام تھا اور بات تھی وہ تمام وحی تھا. لیکن اس میں ایک بات فرق کرنے کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سپیچ وحی تھی, ایکسیپٹ اس کے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کرتے تھے کہ یہ میرا اپنا مشورہ ہے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل مدینہ میں کچھ لوگ کھجور کو قلم لگا رہے تھے. قلم لگانے کا طریقہ یعنی اس کو گرافٹنگ بولتے ہیں, یہ بایو ٹیکنالوجی کی ایک ٹرم ہے جس میں پروڈکشن کی کوالٹی بہتر ہو جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مت کرو, تو مشورہ دیا, تو صحابہ نے نہیں کیا, اور اگلے سال یعنی جب وہ پروڈکشن ہوئی تو وہ کم ہوئی. تو صحابہ پر کنفیوز کیا, رسول اللہ آپ نے تو منع کیا تھا کہ نہ کرو, اور پروڈکشن کم ہوئی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس معاملے میں ایکسیپشن دی کہ یہ میرا اپنا مشورہ تھا,
تم اپنے امور کو مجھ سے بہتر جانتے ہو. یعنی یہ دینی حکم نہیں تھا, یہ میرا اپنا ایک دنیاوی ایکسپیرینس کی بیس سے مشورہ تھا. ٹھیک ہے. ایک اور واقعہ آپ دیکھ لیں کہ جب حضرت مغیث اور حضرت بریرہ کا, تو جب حضرت بریرہ سے شادی کرنے کو کہا, لیکن میں نے کہا تم مغیث سے شادی کر لو, اور سفارش کی, تو حضرت بریرہ نے پوچھا رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ یعنی یہ دین ہے تو پھر تو میں سمعنا و اطعنا کروں گی, میں لازمی کروں گی. یہ آپ کا مشورہ ہے؟ تو آپ نے کہا نہیں یہ دین نہیں ہے, میرا اپنا مشورہ ہے. تو حضرت بریرہ نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ, میرا یعنی دل نہیں ہے ان سے شادی کرنا. تو اس میں سمجھنے والی کیا بات ہے کہ نبی کی ہر بات کو ہم وحی اور حدیث لیں گے, دین لیں گے, ایکسیپٹ وہ خود بتا دیں کہ یہ دنیاوی حکم ہے. اور صحابہ کا بھی یہ طرز عمل تھا کہ وہ ہر بات کو ایز دین اور حکم ایکسیپٹ کیا کرتے تھے, ایکسیپٹ اس کے جس میں اللہ کے میں کہتے تھے کہ یہ میرا اپنا مشورہ ہے. فار ایگزامپل بدر کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا, ٹھیک ہے, کیمپ کیا. تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کا یہاں پہ پڑاؤ ڈالنا یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے یا آپ کا اپنا مشورہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میری اپنی ایک اسٹریٹجی ہے, میں اپنا اس میں کر رہا ہوں, کہ اس پہ دین نہیں ہے, یہ اللہ کا حکم نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ پڑاؤ ڈالیں. تو ان صحابہ نے کہا رسول اللہ پھر میرا مشورہ ہے کہ ہم اس جگہ پہ پڑاؤ ڈالیں کیونکہ پانی ہے, اور وہاں پہ پانی کے پاس ڈالیں. اللہ کے نبی نے کیمپس اٹھوائے اور پانی کے پاس جا کے پڑاؤ ڈالا. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دنیاوی معاملات میں, یعنی جس میں آپ نے کہہ دیا کہ یہ میرا اپنا مشورہ ہے, وہاں پہ ان کا اپنا مشورہ تھا, وہاں ان کی اپنی بات تھی. ورنہ دین کے معاملے میں وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام کرتے تھے صحابہ کو ڈیلی معاملات بتا رہے ہیں, ایون جو حکم دے رہے تھے ایکسیپشن کے بغیر, وہ دین ہے. اور ایک فورتھ میتھڈ بھی ہے جو کہ ڈریمز کا میتھڈ ہے, وحی کا, جو ہم وحی کی بات کر رہے تھے کہ ریویلیشن behind a veil, angel who brings down the ayat, and the fourth is dreams. ڈریمز بھی وحی ہوتی ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈریمز کے ذریعے آپ کو کوئی یعنی حلال اور حرام کے احکامات نہیں دیا جاتے تھے, ٹھیک ہے, لیکن وہ ایک فارم آف وحی ہوتی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. لیکن حلال اور حرام کے احکامات وہی ڈریمز کے تھرو نہیں ہوتے, بیکاز ڈریمز آر سم تھنگ دیٹ آر ناٹ ٹینجیبل اس طرح سے, ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریولیشن کی فارم میں, حدیث کی فارم میں بہت ساری باتیں صحابہ کو کہہ دیا کرتے تھے.